حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم لوگ دنیا کی بلکہ انسانوں کی سب سے زیادہ مقدس پاکیزہ جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ان کی سیرت کیا بلکہ سیرت سے ملنے والے صرف سبق ہم سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اس کی ضرورت ہم بڑوں کو بھی ہے سکھانے کے لیے، نوجوانوں کو، بچوں کو بھی ہے سیکھنے کے لیے۔ مسلمان کے معاشرے کے ہر فرد کو ہے، کیا بڑی عورت، نوجوان لڑکی، چھوٹے بچے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ کل جو ہم سنے تھے وہ یہ سنے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل سب سے پہلے حسد میں مبتلا ہوا، اللہ کی نافرمانی کیا، ماں باپ کی نافرمانی کیا، قتل کر دیا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ ہوگا۔ ایک میں اور آپ کوئی بھی مسلمان ایک گناہ کر کے دل سے سچی پکی توبہ جب تک نہیں کرے گا، وہ گناہ اس سے بھی بڑے دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ ایک گناہ ہمارے سے اگر ہو گیا، چھوٹے گناہ تو وضو کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے ایسے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے جو گناہ ہوتے ہیں نا، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے سچی پکی توبہ کر لینا تاکہ اور بڑے مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بچوں کو بھی سکھانا، بڑوں کو بھی سکھانا، عورتوں کو بھی بتانا۔ قابیل قتل کر دیا، ابا سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ جب ایک جگہ چلا گیا، شیطان آیا اس کے پاس۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، شیطان اس کے پاس آ کے بتایا، تو دیکھا نہیں کیا تو حابیل کی قربانی آسمان سے اندر آگ آ کے نہ لے گی، آگ پاورفل، آگ کو پوجنا وہاں سے شروع ہوا۔ قابیل نے بھی سوچا صحیح بات ہے، ویسا ہی کرتے ہیں، چلو آپ کو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کی پرستش، آپ کو پوجنا، آج بت پرستی ہے، سورج کو پوجنا ہے، یہ ساری شکلیں جو آئی ہیں، فرسٹ آف آل سب سے پہلے قابیل کیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک گناہ اس سے بھی بڑا خطرناک ڈینجرس گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم پچھلے گناہ سے، پہلے گناہ سے سچی پکی توبہ نہیں کیے تو ہمارے لیے بڑا خطرہ۔ دوسری بات، ایک طرف حابیل بڑا فرما بردار، نیک، صالح، اچھا لڑکا تھا۔ جب وہ شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پاس دعا کرنے لگے، بہت دعا کرنے لگے، یا اللہ مجھے ویسے حابیل جیسے فرما بردار اولاد دے۔ بہت دعا کرنے کے بعد روایتوں میں ہے 130 سال لگ بھگ عمر ان کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ایک اور اولاد، ایک اور بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، ان کا نام ہے شیس علیہ السلام۔ شیس کا معنی ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ، گفٹ، گاڈ گفٹ، تو اللہ کا تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ نبی بھی بنائے۔ ان کے کارناموں میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری زندگی کے جو فائدے کی چیزیں ہیں صرف وہ، پوری سیرت نہیں بتا رہا ہوں میں۔ حضرت شیس علیہ السلام کو جب اللہ ان کی خوشخبری، پیدا ہونے کی خوشخبری حضرت آدم علیہ السلام کو سنایا، سناتے ہوئے اللہ یہ بھی بولا، تم کو میں ایسا بیٹا دینے والا ہوں، ان کی نسل میں، انہی کی نسل میں خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے کر کے بولو۔ تو ان کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد ہوتے 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 حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے تھرو جو نسل چلا ہے، اس میں ہمارے
ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. حضرت شیخ علیہ السلام سب سے پہلے ہمیں تو کنٹینیوٹی کو ان کی ایجاد بول کے انوینشن کیا کیا چیزیں ہمیں بول نبی انہوں نے بہت کچھ ایجادات کیا. حضرت شیخ علیہ السلام بھی وہ پہلے نبی ہیں. پتھروں کے ذریعے خانہ کعبہ کی دیوار کھینا, ہر دو پتھر کے بیچ میں چکنی مٹی سے, آج سیمنٹ سے جو مسالہ لکھتے نا, چکنی مٹی سے دو پتھر کو جوائنٹ کر کے مضبوط دیوار سب سے پہلے حضرت شیخ علیہ السلام بنائے تھے. حضرت شیخ علیہ السلام ان کے اوپر جو صحیفے صحف ابراہیم اور موسیٰ ہمیں قرآن میں پڑھتے ہیں, کئی سارے نبیوں کو اللہ صحیفے دیے, کتاب نہیں, آسمانی کتاب نہیں, مشہور آسمانی کتابیں چار وہ تو جانتے ہیں, صحیفے اللہ کئی سارے صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیے تھے, حضرت شیخ علیہ السلام کو بھی دیے تھے. حضرت شیخ علیہ السلام نے سب سے پہلے سب کو جمع کرے, اپنے ابا آدم علیہ السلام کو اللہ دیے نا, اسے بھی ان کو جو صحیفے ملے نا وہ بھی سب جمع کرے. خیر, حضرت شیخ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ گیا جب کبھی بگاڑ معاشرے کے اندر خطرناک بہت بڑا بگاڑ ہو جاتا, فساد ہو جاتا, جب اللہ اپنے نبی کو بھیجتے, رسول کو بھیجتے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتلانے کے لیے, اللہ کی طرف جنت کی طرف لوگوں کو جہنم سے بچا کر لانے کے لیے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ اپنے پاس ہے, کتنا مہربان رحم ہے ہمارا. ہم جب کبھی پوری انسانیت جہنم کی طرف چلتی تو اللہ اپنے خاص بندے کو بھیج کر جنت کی طرف ہم کو کھینچتے. اب جو مان گیا وہ جنت کی, جو نہیں مانا وہ ادھر ہی جاتا. خیر, یہ جو درمیان کا جو گیپ ہے نا, اس زمانے میں کیا ہوا, تفسیر کی کتابوں میں تفسیر تبری کر کے ایک تاریخ کی بھی کتاب ہے, تفسیر کی بھی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے آبادی دو ٹائپ کی تھی کرے. سٹیزن جو آج کل CAA کا چرچا ہے چاروں طرف, تو جو شہری آبادی جو تھی نا دو ٹائپ کی تھی, ایک پہاڑ میں ایک زمین میں, معمول میدان زمین میں. پہاڑ میں جو آبادی تھی وہاں کے مرد بنے ہیں نا بہت خوبصورت, پہاڑ میں رہنے والے عورتیں لیڈیز ہیں نا بدصورت. وہ زمین جو ہے نا ہموار, وہاں رہنے والی آبادی میں اس کا الٹا ہوتا ہے. یہاں رہنے والے مرد خوبصورت نہیں, عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے. پہاڑ والوں کو یہ آبادی کے بارے میں نالج نہیں, ایسا لوگ نہیں کا کچھ معلوم نہیں, بہت کم آبادی ہے زمین میں. تو ادھر جو ہے پہاڑ میں بھی آبادی ہے, وہاں بھی انسان نہیں کو معلوم نہیں, آپس میں کیا بھی کنیکشن نہیں ہے, کیا بھی رابطہ نہیں سکتے ہیں, کنیکشن کیا بھی نہیں سکتے ہیں. شیطان آیا, ہمیشہ شیطان ایسے ہی غلط راستوں سے آتا ہے. شیطان آیا زمین میں جو آبادی ہے نا, ان لوگوں کے پاس آ کے میں ایک مزدور ہوں, مجھے کام دے گا, لوگوں کیا ہے, لوگ کام دیے. اس کے پاس ایک بانسری تھا, یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ, آپ یہ سمجھو میوزک, بانسری, اس کو بجاتا, لوگ جمع ہو جاتے. اب لوگ بولنے لگے تو بجا, تب تو بجاتا ہے کہ ہمیں سب جمع ہو جاتے ہیں. دیکھو ہمیں سیرت میں آپ کو بات آ گئی کیونکہ بول کر آگے بڑھتا ہوں میں. آپ انبیاء کی سیرت, ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ کو سنانا ہے. اس کے لیے تمہید یہ سب آپ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے نوجوان بیٹے یا چھوٹے بچے, ان کو بھی لایا کرو, کیونکہ نیکسٹ جنریشن میں بھی یہ منتقل ہونا ہے. یہ ساری چیزیں معلوم مجھے بنے, اتنے سارے لوگ ہیں 40 سال 50 سال 60 سال زندگی عرصہ, اتنا لمبا عرصہ گزر گیا, معلوم بھی نہیں ہوگی کون کون نبی ہے, نبی کی سیرت سے ہم کو کیا لیسن ملتا, میسیج ملتا, معلوم بھی نہیں. آپ نیکسٹ جنریشن کو دے کر جانا میرے اور آپ کا فرض ہے. اس لیے آپ کوشش کرو, آپ کو اگر فائدہ ہوتا ہے آپ دوسروں کو بولو, جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ جمع ہونا. بری چیزوں کے اندر دعوت دینے کی ضرورت نہیں, ایسے کیسے جمع ہو جائے. بری چیزیں ایک لنک مل جائے, ایک گروپ کی لنک مل جائے, اسے فوراً شیئر کر دیتے لوگ. ایک برا ایک گانا آ گیا, ایک میوزک آ گئی, اسے پسند آ گیا, فوراً 1000 لوگوں کو شیئر کرتا آدمی. یہ سوچتا مجھے بہت اچھا لگا نا, دوسرے بھی مجھے تعریف کریں گے, لیکن نیکی کے اندر انسانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں. خیر, شیطان کے پاس لوگ بولنے لگے تو بجا, ہمیں جمع ہو جاتے, اس کے لیے کیا پیسہ ہونا کیا ہمیں دے دیتے, تو کہیں کو مزدوری کرتا, کہیں کو نوکری کو کرتا, ایسا چلے لیتے. یہ ہوتے 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 شیطان ایک دن پہاڑ میں رہنے والے ایک آدمی کو بتایا, وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, میلہ لگتا, وہاں معلوم کر دیجیے ایگزیبیشن جیسا جمع ہوتے ہیں. ایک دن پہاڑ کا ایک آدمی آ گیا, وہ دیکھا زمین کے جو معمول میدان میں جو آبادی ہے نا ہموار زمین میں, یہاں جو عورتیں ہیں بڑی خوبصورت, یہاں سے جا کے وہ وہاں بتایا
وہاں کے کچھ لوگ یہاں آئے، یہاں کے کچھ لوگ وہاں گئے، یہاں کے مرد یہاں کی عورت، یہاں کے مرد وہاں کی عورت میں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے زنا بہت عام ہو گئے، ناجائز تعلقات ہو گئے، زنا عام ہو گئے۔ آج وہ جاہلیت کا کون سا کی زمانہ میں ہوتا، آج اس موبائل کے ذریعے سے وہی زمانے میں ہے۔ کون سے ملک میں ہے وہ عورت، کون سے اسٹیٹ میں ہے نہیں معلوم، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے رابطہ ہو گیا۔ ایک سلام کہا جانا خوش یہ مرد بنا، اس کے اندر کا شیطان جگ جاتا۔ ایک عورت کو کسی رانگ نمبر سے غلط ایک کال کہا گیا، میسج کہا گیا، یا کوئی تعریف کر کے اجنبی نمبر سے کیا تمہارا وہ جو تمہیں ڈی پی کے اندر جو فوٹو رکھی ہے نا بڑا زبردست ہے، تمہیں وہ جو اسٹیٹس میں جو لکھو رکھی ہے نا بڑا خوبصورت ہے، بڑا پسند آیا مجھے، بس اتنا اندر کا شیطان جگ جاتا، زنا کا دروازہ کھل جاتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میوزک سے شیطان کیا کرتا تھا، میوزک بھی بجاتا تھا، ناچتا دیکھا۔ یہ ناچ گانا اسی لیے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر ایک حرام قرار دیے، اس کے ذریعے سے زنا کا دروازہ کھلا۔ آج بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرنا۔ میں اتنا بھی زیادہ اوپن نہیں بولتا ہوں، بہت دب کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں آج ہر گھر کے اندر ہماری اپنی جوان بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل میں وہ دن بھر ریلس کے نام پہ، شارٹس کے نام سے ایسے ناچنے کے، گانے کے ایسے ویڈیو دیکھتے 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 آٹومیٹک یعنی انکانشیسلی ان کے جسم میں بھی وہ ڈانس کی حرکتیں آتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، دل میں چاہتے ہیں کمرہ بند کر کے ناچیں گے۔ کتنے ایسے واقعات میرے سامنے آتے ہیں، میرے پاس پوچھتے ہیں لوگ، مجھے معلوم ہوتا ہے کالج کی بچیاں، ان کو اور کوئی مشورہ دیے نہیں، ہمیں ایسی مجلس نہیں دیے نہیں، ایسی باتوں کا تعارف نہیں کرائے، ایسی بھی باتیں نہیں سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان کو کبھی بھی ہم انٹروڈکشن کراتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا، اب ٹائم جب بھی مل جاتا باقی پورا ٹائم یہ چیز بڑی سمجھی ہے بچی، اب وہ جب دیکھتی آج تو اللہ حفاظت کرنا، دیندار گھرانے میں پردہ والی حیا والی عورت نے اندر سے اس کو ایک ڈانس کو، ناچنے کو، میوزک کو، گانے کو ایک آرٹ سمجھ گئے، ایک آرٹ ہو۔ گناہ کیا، زانی زنا کرنے والے لوگوں کا کام کرنے کا تو دور کی بات، انہوں کیا سمجھ گئے وہ ایک ہنر ہو، وہ ایک آرٹ ہو، یہ سمجھنے لگے۔ ہماری بچیاں اسکول پڑھنے والی، کالج پڑھنے والی، باحیا باپردہ خاتون ہماری بچیاں، ہمیں کالج کی پڑھائی تک روک دے، بچی وہاں گئے تو کام بے حیا ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کے ہاتھ میں رکھتا، کیا دیکھتی ہے، کیا اس کی مینٹلٹی بنتی ہے، ہم کو اندازہ سے نہیں رکھتا۔ خیر بات بہت لمبی ہوتی، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بدنگاہی ہے نا یہ زنا کا دروازہ کھولنے والا، کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ آنکھ ہے نا یہ ڈھاکن ہے، باٹل ہے، وہ ڈھاکن کھول دیے تو اندر جو سڑی باس ہے نا وہ باہر آتی۔ ہم جب بری نظر نامحرم مرد کو ایک عورت دیکھتی ہے، ایک مرد نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، بری نظر سے دیکھتا ہے تو ڈھاکن کھل گیا، اب اندر کی جو سڑی باس ہے نا وائرس وہ پھیلے گی پھیلے گی، اس کے اندر اثر ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کیونکہ میں آپ کو ہر دن ذمہ دیتا ہوں نا، آپ اپنے گھر والوں کو جا کر سمجھانا بول کے اس لیول میں رکھ کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے واسطے ایزی ہو جائے۔ دیکھو کبھی ہم دیکھتے ہیں خوبصورت چاروں طرف گرین کی گرین لینڈ، بالکل ہرا سرسبز، ادھر باغ ادھر کھیت، دل کو خوشی ہوتی ہے، دل کو بہت فرحت ہوتی ہے، اطمینان، سکون، تھا سو ڈپریشن پورا ختم ہو گیا، ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ ایک طرف کوئی انسان ہے، کوئی جانور ہے، ہاتھ کاٹ کر، پاؤں کاٹ کر، ہنکی نکال کر بالکل بھیانک انداز میں دیکھتے ہی ایک قسم کا گھبراہٹ ہو جاتا ہے جسم میں، اندر ہمارا دل دماغ خراب ہو جاتا ہے، خون بہتا ہوا ادھر سے انہیں موڑتا ہے، خون نکلتا ہے، انسان کا دماغ جو ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ بعض مرد بنے کو بھی چکر آ جاتا ہوں، خون دیکھے تو چکر آ جاتا ہے، بے ہوش ہو کو گر جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا ہماری نگاہ ہے، دیکھو نگاہ کا بڑا اثر ہے، نگاہ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھی چیزیں دیکھنے سے لیے، بری چیزیں دیکھنے سے لیے۔ باقاعدہ سائنس میں لوگ سائنسدان یہ ریسرچ کرتے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس کو رکھ کر ریسرچ کرتے ہیں، ایسا ہمیشہ بری نظر کرنے والا آدمی ہے نا ایک قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا، اس کے اندر ایک ایسڈ، ایک کیمیکل ہمارے جسم میں ہے، بری نظر دیکھنے کے ٹائم میں ایک زہریلا وائرس ملا ہوا، ایک اس کی نگاہ سے بھی وہ کیمیکل کا اثر باہر جاتا ہے، اس کے جسم میں بھی قسم قسم کی بیماریوں میں وہ لڑکا رہتے، لڑکی رہتے، مرد بنا رہتے، بائکوں رہتے، قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا بری نظر کی وجہ سے۔ آج اس فون کی وجہ سے بہت آسان ہو گئی، آف لائن ایک دوسرے کو جا کر نامحرم کو دیکھنا وہ تو معاشرے کو، سوسائٹی کو، ڈر کو، لوگ ہم بچ کو بچ جاتے، لیکن اس موبائل میں آنے والے
नामहरम मर्दों को देखना, नामहरम औरतों को देखना, कोई उसके लिए कंट्रोल नहीं हो गए। खैर हजरत ये जो चलता था ना, इसकी वजह से ज़िना बहुत आम हो गया। एक ज़माना चला, हजरत मैं आपको जैसा बताया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह नबी बनाकर भेजा, ये मुआशरे के ज़िना के इस वबा को, बर्बादी को ख़त्म करने के लिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, बहुत मेहनत की, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, इस चीज़ के बुरा होने को बताए। इंसान भुला ज़्यादा, उसको बीमारी याद दिलाना पड़ता, उसको अवेयरनेस करना, बेदार करना पड़ता, नहीं करना कि नहीं बुरा, और नहीं बुरा नहीं, मालूम नहीं से चले गया। बचवाने के लिए बहुत सारे लोग जानबूझ को जाते, बहुत सारे अनजाने में भी चले जाते, उनको जब बताया जाता, सही बात उनके सामने आती, तौबा भी कर लेते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, बहुत मेहनत करें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही सबसे पहले वो पैगम्बर हैं जो कलम से लिखे। यही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले वो पैगम्बर हैं। 13, 14, 15 तारीखों में अय्याम में 20 में होते हैं, रोज़ा रखना उनकी शरीयत में फ़र्ज़ था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी सबसे पहले जिहाद शुरू करे थे। खैर बोलना ये है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, इस्लाम करे, एक ज़माना फिर भी गुजरा। ये जो बीच में ज़माना गुजरा ना, कई जगहों के अंदर कई सारे नबी रसूल आए, उनके ख़ानदान में उन रसूल कब तक थे कि जब तक पूरा सोसाइटी, पूरा शहर, पूरा मुल्क अच्छा था, उन इंतकाल हो गए, ज़रा करके बुराइयाँ आना शुरू हो गई। हमारे कितने ख़ानदानों में आजकल ऐसा होता, बहुत अच्छा ख़ानदान, घर के बड़े को रहे तक तो पूरे ख़ानदान में दीनदारी, कौन भी बर्थडे का को मनाए सुने, उनका इंतकाल हुआ, एक आदमी अपनी फैमिली के अंदर, घर के अंदर कर को दिखाता, कर को वो व्हाट्सअप फैमिली ग्रुप के अंदर दर को दिखाते, हमारे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे, पहला साल का, दूसरे साल का, चौथा साल का, 10वां साल का, ये एक आदमी करके दिखाता, पूरे ख़ानदान के अंदर बुराई आ जाती। उसकी देखा देखी दूसरे बच्चे भी अपने अब्बा के पास बोलते हैं, अम्मी के पास बोलते हैं, उन्होंने भी सोचते ज़रा राइट से ज़्यादा कभी नहीं करते, बुराई का ज़रिया हमें कभी भी नहीं बन जाता। काबिल में बुराई का ज़रिया बने, सबसे पहले ज़मीन में कत्ल करके हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, क़यामत तक भी ज़मीन में कितने कत्ल होते हैं, पूरे कत्ल में गुनाह का असर काबिल को भी सुनता रहेगा। हमें आजकल बोझ करते हैं, एनिवर्सरी उनकी शादी का सालगिरह मनाने का, खानदान के बड़े रहते, ज़रा दरको रहते, वो बड़े चले के बाद ज़रा चुदर जाते हैं, शादी का सालगिरह मना कर दिखाते। देखे जो दूसरे एक दूसरे को शर्मा शर्मी में जो दबको थे ना, शरीयत का नाजायज़ काम करना नहीं करको, एक आदमी करके दिखाता, दूसरे को भी हिम्मत आ जाती, अब दूसरे भी करते, तीसरा भी करता, पूरा सोसाइटी, पूरा शहर बर्बाद हो गए सब। ये बुराई का ज़रिया हमें कभी भी नहीं बन जाना। देखो आज तुम्हें मैं सबको मोबाइल यूज़ करते, हमारे दिल में है ये बुरा, ये यानी ज़रूरी शैतान कर को बोलने का, हज़रत ज़रूरी शैतान कर, ज़रूरत है भी, फिर भी शैतान भी वो कर को तुम्हारे मेरे माइंड में है, हमारे बच्चों के माइंड में नहीं। हमारे बच्चे एक ज़रूरी जैसा, एक फ़र्ज जैसा समझ को चीज़ें यूज़ करते, ये नहीं तो इंसानियत नहीं है। इंसान कभी ये धरना मोबाइल नहीं सो से नहीं सो से हमारी नस्लों को हमें क्या देकर जाती, ये ज़रूरी है कि तुम्हारे मेरे माइंड में है ना, ये बुराई, बेटा ये काम कैसा अच्छा कि ये बुरा भी है, हमको बताना हमारे बच्चों को हमारी जिम्मेदारी है, हमें खराबी का ज़रिया बनकर नहीं चले जाए। एक ज़माना गुजरा, शैतान आया, लोगों के पास आया, तुम्हारे ख़ानदान के बड़े चले गए, बहुत अफसोस में नहीं ना तुम्हें, बहुत अपसेट है ना तुम्हें, क्या भी नहीं, मैं तुम्हारे जो दादा, तुम्हारे जो नाना इंतकाल हो गए ना, उनकी सूरत तस्वीर पत्थर में बना तो दी क्या, कब कब याद आता है कि रूम लग कर रख करो, कब कब याद आता है कि रूम खोलो देख लो, अलमारी में रख करो वो स्टैचू को, मूर्ति को, सिलाई को, जब याद आता है खोल को देख लो, बस इतना हम अच्छा है ना। शैतान को लोग समझे हमदर्द, हमारा गमखार, हमारे दिल के दर्द को समझता देख रही है। मैं कल भी बताया, हमेशा बुराई को हम न जहन्नम की तरफ ले जाने वाले जो ऐसा बड़े हमदर्द, खैरखार, गमखार ऐसे शक्ल में आएंगे, तो बहुत सारे खानदानों में जो नबियाँ आए थे ना, वो नबियों की स्टैचू मूर्ति बना को दे रहे थे। वो जनरेशन अच्छा समझना, मैं इसलिए चाहिए बोले हमें, वो जनरेशन जो ही ख़त्म हुआ, वो जनरेशन वाले क्या करते थे, रूम के अंदर को ला कर रखे थे। क्या तो भी ज़रूरत याद आई, कहीं भी बड़ा ये है तो खुद को देख लेते, बोलते थे देख लो गलती हो गई हमारे से, तुम्हारे जैसे बड़े नबियाँ हमारे खानदान में आपको हमें ऐसा पीछे चिल्ला कामा करते रहना, अल्लाह का नाम माफ़ी मांगते हैं, खाली याद के वास्ते करो, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे ना उन्हें, तो वो जनरेशन खत्म होती है, नेक्स्ट जनरेशन के पास ये मूर्ति है। शैतान आपको बोले ये सब कौन मालूम था, तुम्हारे खानदान में ऐसे बड़े बड़े नबी हैं, रसूल हैं, इन्हों अल्लाह के बहुत करीब नेक लोग, इनके सामने तुम्हें सर झुकाए तो अल्लाह तुम्हारा भी नेक बना देगा।
ہو گیا ہوتا ہے. مورتی کو پوجنا سرے ونکم یہاں سے شروع اسٹارٹ. حضرت نوح علیہ السلام کا نمبر آیا. حضرت نوح علیہ السلام سرے ونکم یہ جو مورتی کو پوجنا ہے نا یہ برائی ختم کرنے کے لیے اللہ سب سے پہلے نبی بھی رسول بھی دو بھی بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجے. معلوم ہے آپ کو بارہا سنیں گے, ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 200 نہیں 1000 سال کے قریب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اندر سے یہ جڑ پکڑ گئی تھی یہ برائی یہ ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے. بہت کوشش کریں گے حضرت نوح علیہ السلام. بہت کوشش کرنے کے بعد یہ کتنے لوگوں میں ہزاروں کے لوگوں میں محنت کر کے دن نہیں رات نہیں 100 200 300 400 سال معمولی بات کیا صرف 100 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان پائے ہیں. طوفان نوح آیا, اللہ سمجھ گئے یہ پورا کا پورا اللہ کو معلوم تھا. اب ایک ہاتھ میں ایک اللہ سب کو عافیت نصیب کرے ایک دنبل آ گیا اس کا زہریلا اثر ہے نا پورا ہاتھ پھیلے گا وہاں تک کاٹے تو چھوا وہ انگلی وہاں تک کاٹے تو چھوا نہیں تو پورا جسم پھیل جائے گا تو کاٹ ڈالتے سرجری کر کے. ویسا یہ 100 لوگ اللہ کی بات مانے سو کریں باقی پورا سڑ گیا معاشرہ. اس کی وجہ سے پوری دنیا برباد ہو جائے گی. ان کو ختم کرنا سب کو جب اللہ ڈیسائڈ کرے زمین سے بھی پانی آسمان سے بھی پانی طوفان ہے کرتا آپ کو معلوم نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا پورا کا پورا دنیا ختم. اللہ کشتی بنانے کا حکم دے حضرت نوح علیہ السلام کو. اس میں جو مسلمان ہوئے ان لوگوں کو ان کی چند بیٹے اور جانوروں میں سے پانی کا نہیں جو خشکی کا زمین میں رہنے والے جانوروں میں سے ایک جوڑی رکھنے کا اللہ حکم دیے تھے صرف ان کو سیو کیا گیا باقی سارے کے سارے ختم. اس لیے آدم میں ثانی یعنی سیکنڈ آدم انسانوں کا ہسٹری جو چلتا ہے نا سیکنڈ آدم حضرت نوح علیہ السلام کو بولا جاتا ہے. بات تو بہت کہنے کی ہے 3 پیغمبروں کے بارے میں تقریباً میرے خیال میں بات آ گئی اتفاق سے آتی تیسری طرح بھی 3 پیغمبروں کے بارے میں ایسے میں صرف میسیجز تک بولتے جاتا ہوں میں آپ ذہن میں رکھو جہاں تک ہو سکے خیر کی چیزوں کو آگے پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مقدس بابرکت شخصیات کی زندگی سے جو نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے والے برگزیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.